نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کوشچن ہے، فرشتوں کے مختلف مقامات اور مختلف گروہ کون سے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ اعراف کی آیت 206 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ بے شک اس آیت میں فرشتوں کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ وہ دن رات اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، بالکل تھکتے نہیں۔ بس اللہ فرماتا ہے جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ ان کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کثرت عبادت اور عطائت میں ان سے سبق لیا جائے، اسی لیے ہمارے لیے بھی شریعت نے سجدہ مقرر کیا۔ الحمدللہ فرشتے بھی سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی فرشتوں سے سیکھنے کی مثال دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی طرح صفے کیوں نہیں باندھتے جیسے کہ فرشتے اپنے رب کے پاس صفے باندھتے ہیں کہ وہ پہلے اول صف کو پورا کرتے ہیں اور صفوں میں ذرا سی بھی گنجائش اور جگہ باقی نہیں چھوڑتے۔ اس آیت پر سجدہ واجب ہے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ پلیز آپ سب بھی سجدہ کر لیجئے گا۔ قرآن مجید میں تلاوت کا پہلا سجدہ یہی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو سجدے کی آیات میں شمار کیا۔ فرشتوں کی عطایت اور عبادت کے متعلق قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں۔ مثلا سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ صافات میں بیان ہوا، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے قیام کی جگہ مقرر ہے، اور بے شک ہم ہی صف باندھنے والے ہیں، اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش الہی کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ملائکہ کی صفات، خصوصیات اور ان کے کام اور ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ملائکہ پر ایمان رکھنے کو خدا، انبیاء اور آسمانی کتابوں کی طرح لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے، جو اس مسئلہ کی اہمیت کی دلیل ہے۔ بے شک فرشتوں کا وجود غائبی چیزوں میں سے ہے جن کو ان صفات اور خصوصیات کے ساتھ پہچاننے کے لیے صرف قرآن و روایات ہی کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، اور غیب پر ایمان لانے کے حکم کی وجہ سے ان کو قبول کیا جانا چاہیے۔ ملائکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی بہت سی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، جنہیں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس طرح فرمایا گیا کہ ایک گروہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، ایک گروہ ہر حکم کو پورا کرنے کا انتظام کرتا ہے، ایک گروہ قبض روح کرتا ہے، ایک گروہ انسان کے اعمال کا نگران ہے، ایک گروہ انسان کو خطرات اور حوادث سے محفوظ رکھتا ہے، ایک گروہ سرکش اقوام پر عذاب نازل کرتا ہے، اور ایک گروہ جنگوں میں مومنین کی امداد کرتا ہے، اور بعض گروہ انبیاء علیہ السلام پر وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم ان کے ایک ایک کام اور ذمہ داری کو شمار کرنا چاہیں تو بہت لمبی لسٹ بن جائے گی۔ فرشتے ہمیشہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور ملائکہ بھی اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں استغفار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عزت و مقام عطا فرمایا کہ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے معلم یعنی استاد قرار پائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ملائکہ کبھی کبھی انسان کی صورت میں آ جاتے ہیں اور
انبیاء بلکہ غیر انبیاء کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ مریم میں پڑھتے ہیں، تو ہم نے اپنی روح جبرائیل کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک اچھا خاصا آدمی بن کر پیش ہوا۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے انسانی صورت میں آئے، جس کا ذکر سورہ ہود میں ہے۔ یہاں تک کہ درج ذیل آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط نے ان کو انسانی شکل و صورت میں دیکھا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو قرآن میں بیان ہوئے اوصاف کے ذریعے پہچانیں اور ان کو اللہ رب العزت کی بلند و بالا مخلوق مانیں، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ مانے، اور اگر کوئی ان کو شریک مانے گا تو یہ شرک اور کفر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ان کے ذریعے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، جن میں سب سے بڑا سبق تکبر کی نفی، یعنی ہم جو بھی ہیں، جس اچھے مقام پر بھی ہیں، وہ سب اللہ کا ہم پر کرم ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور جب سارا کمال ہمارے سوہنے رب کا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تکبر کے نقصان کی ایک بہت بڑی مثال شیطان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ وہ اسی تکبر ہی کی وجہ سے دھتکارا گیا، اور اب وہ اس مشن میں ہے کہ وہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ استغفر اللہ۔ یا رب، تو ہماری کمی پیشیوں، کوتاہیوں اور خرابیوں کو خیر سے ان خوبیوں میں بدل دے جو تو ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جنہیں دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر ہم سے خوش ہو جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ اس پیغام کو آگے سینڈ کر کے آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آگے پہنچانے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ۔ تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا جادو ہمیشہ مؤثر رہتا ہے، یعنی اثر انداز ہوتا ہے یا کامیاب رہتا ہے؟ اس کا آنسر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔